ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالی کا کلام۔ یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ کے نام کے ساتھ خوب رحم کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ در حقیقت ایمان والے لوگ وہ ہیں جب ذکر کیا جائے ان کے سامنے اللہ کا تو ڈر جاتے ہیں ان کے دل، اور جب پڑھی جاتی ہے ان کے سامنے اس کی آیتیں تو زیادہ ہو جاتا ہے ان کا ایمان، اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا، یہی لوگ سچے ایمان والے ہیں، سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے درجات ہے، مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے ان کے رب کے پاس۔ آئیے سامعین، ان آیتوں کی تلاوت کے بعد سلسلہ وار درس قرآن سماعت فرمائیں استاد محترم الحاج مولانا محمد مصطفیٰ صاحب سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم آمنت بالله صلى الله عليه وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرے پارے میں اور دوسرے نمبر کی سورۃ شریفہ سورۃ البقرہ کا یہ 40واں اور آخری رکوع ہے۔ جس وقت بچے نے آپ کو پڑھ کر سنایا میں نے یہ سوچا کہ چونکہ آخری رکوع ہے اس کو تجویز سے پڑھا جائے، اور میری طبیعت کی وجہ سے خود میری آواز کا ہی مسئلہ ہے، کئی جگہ سانس توڑنا پڑتا تو مزہ نہیں رہتا اس کے پڑھنے میں، اس لیے میں نے آج اس سے کہا کہ وہ بچہ پڑھ دے۔ سب سے پہلے ان آیات بینات کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور تمہارے دل میں جو کچھ ہے تم چاہے
اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا حساب لے گا، اور پھر وہ جس کے لیے چاہے گا اس کی مغفرت فرما دے گا، اور جسے چاہے گا اس کو عذاب میں مبتلا کر دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے ایمان والے وہ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے، جو کچھ نازل فرمایا گیا ان کی طرف، یعنی رسول اللہ کی طرف، ان کے رب کی طرف سے، سب کے سب، یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور پھر سارے ایمان والے سب کے سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور ان کا قول یہ ہوتا ہے کہ ہم رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتی، اور وہ یہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور مان لیا۔ تیری مغفرت چاہیے ہمارے پروردگار، تیری ہی بارگاہ میں لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ کسی بھی نفس نے جو کچھ بھلائی کی وہ اسی کے لیے، اور جو کچھ برائی کی اس کا وبال بھی اسی پر۔ اے ہمارے رب، تو نہ مواخذہ فرمانا، نہ پکڑنا ہمیں اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر جائیں۔ اے ہمارے رب، تو ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جیسا بوجھ ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم پر وہ بوجھ بھی نہ ڈالنا جس کی ہم پہ طاقت نہیں ہے۔ معاف فرما دیجئے ہمیں، آسانی کا معاملہ فرمائیے ہمارے ساتھ، اور مغفرت فرما دیجئے اور رحم فرمائیے۔ آپ ہی تو ہمارے مولا ہیں، آپ ہی تو ہمارے کارساز ہیں، بس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے، آمین۔ ان آیات بینات کا جو آخری حصہ ہے، چونکہ یہ دعائیہ الفاظ ہیں، اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب جبریل یہ آیتیں لے کر آئے اور یہ دعائیہ الفاظ وہ پڑھ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر آمین آمین فرما رہے تھے، اور آخری فرمایا آمین یا رب العالمین۔ لیکن یہ نماز کے باہر، اس لیے نزول قرآن جو ہوا وہ تو نماز کے باہر تھا نا، تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ نماز کے باہر جب یہ آیتیں پڑھی جائیں تو اس وقت ان آیتوں پر چونکہ دعائیہ الفاظ ہیں اس پر آمین کہنا چاہیے۔ اب جو ہمارے پاس لگا بندھا وقت رہتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ جو بھی تشریح کی کروا دے۔ 3 آیتوں پر مشتمل ہے یہ پورا رکوع، اور اس کے ساتھ سورہ بقرہ کا اللہ نے کی تکمیل کروا دی۔ اللہ کا جتنا شکر کریں کم ہے، جو کچھ ہوا وہ اللہ کی توفیق سے ہوا، اور جو نہ ہو سکا وہ ہماری شامت اعمال اور ہماری گناہوں کی وجہ سے نہیں ہو سکا۔ اللہ اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ میں چاہوں گا کہ ان آیات بینات کی کچھ ہلکی پھلکی تشریح کے پہلے ان کے فضائل تھوڑے سے آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ کئی احادیث مبارکہ کو جب یکجا کیا جائے تو جو مضمون ہمارے سامنے آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کئی احادیث کو ملا کر یہ مضمون بنتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتیں، مفلحون تک، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، یہ مجھے اللہ نے عرش کے خزانے سے عطا فرمائی۔ یعنی ان آیات کی، ویسے قرآن کی ہر آیت وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ہونے کے اعتبار سے اس کی فضیلت کیا ہوگی ہر مومن اپنے دل میں اس کو جانتا ہے، محسوس کرتا ہے۔
ایک ایک لفظ جو کلام اللہ شریف کا حصہ ہے وہ سارے کائنات سے افضل اور سارے کائنات سے بہتر ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی بعض صورتوں اور آیتوں کے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الگ سے فضائل بیان فرمائے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ وہ فضیلت اس کو حاصل ہے۔ تو ان تینوں آیات کے بارے میں، یعنی سورہ بقرہ کا ابتدائی حصہ، آیت الکرسی اور یہ آخری آیت آمن الرسول سے آپ نے فرمایا مجھے عرش کے خزانے سے عطا فرمائی گئی۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اگر رات میں سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں کہا وہی آمن الرسول سے علی الکافرین تک، اگر آخری دو آیتیں پڑھ لے سونے کے پہلے تو یہ آیتیں اس کو کافی ہو جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کے بارے میں آپ یہ بات سمجھ لیجیے، وہ بہت عیار ہے، بہت مکار ہے، اور عجیب عجیب اس میں صفات اللہ نے رکھی ہیں، مگر کچھ ایسے خیر اور برکات ہیں جس سے اس کو محروم رکھا گیا ہے۔ میں نے کسی موقع پر وہ حدیث شریف آپ کو سنائی تھی جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی ان الشیطان لا یتمثل بی، کہ جس کسی نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے واقعی مجھے دیکھا۔ من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، اس لیے کہ ان الشیطان لا یتمثل بی، شیطان کی طاقت نہیں کہ وہ میری شکل اختیار کر سکے۔ ایک دوسری حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان مختلف شکلیں اختیار کر کے آدمی کو وسوسے ڈالتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جن کی شکل شیطان کسی قیمت پر اختیار نہیں کر سکتا۔ وہ تین چیزیں کیا ہے؟ میں نے کبھی آپ سے عرض کیا ہوگا، بھول گئے ہوں گے تو یاد رکھیے گا۔ پہلی چیز بیت اللہ شریف، بیت اللہ شریف کی شکل وہ نہیں بن سکتا۔ دوسرے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، اور تیسرے وہ سورج اور چاند کی شکل بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث شریف جب میں نے پڑھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ چاند کا جتنا جھگڑا ہے، اگر شیطان چاند کی شکل اختیار کرتا تو اپنے دل کو تسلی ہو جاتی کہ مردود نے چاند بن کر مسلمان کو گمراہ کر دیا، لیکن یہ حدیث شریف ایسی ہے کہ اس کو اس میں سے نکال لیا، یعنی چاند کے جتنے جھگڑے ہیں وہ سب کا کریڈٹ سے ہم ہی کو جاتا ہے، وہ مردود اس کی شکل بھی نہیں اختیار کر سکتا۔ اسی طرح سے قرآن شریف کے بارے میں رب نے ارشاد فرمایا انہم عن السمع لمعزولون، قرآن کے سننے سے شیطانوں کو محروم کر دیا گیا، معزول کر دیا گیا۔ معزول آپ سمجھتے ہیں؟ معزول کا مطلب ہوتا ہے سسپینڈ کر دینا۔ اس کو اللہ نے اس قرآن کے سننے سے معزول کر دیا ہے، گویا جب کہیں قرآن پڑھا جائے تو جہاں تک قرآن کی آواز جائے گی اس کی حدود سے اس کو باہر تک بھاگنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ نے اس کی تقدیر میں قرآن سننا لکھی نہیں۔ اس لیے اس پوری سورۃ البقرہ کے بارے میں ایک بہت یعنی بزرگوں کا ایک عمل ہے، وہ یہ کہ کوئی بھی گھر ہو، اب یہ شیطانی وساوس اور آصف اور یہ جنات، اچھے جنات نہیں برے جنات، خراب جنات جو ہوتے ہیں ہلے جیسے، وہ اگر کہیں جگہ بنا لیں اپنا تو پھر وہ وہاں کے رہنے والوں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو اکثر ہمارے بزرگوں کا یہ عمل رہا ہے کہ 40 دن تک لگاتار اگر کسی گھر میں سورۃ البقرہ پوری کی پوری پڑھی جائے تو انشاءاللہ پھر وہاں پر کسی بھی طرح کا کوئی آصف کوئی جنات وہاں رہ نہیں سکتا۔ ہمارے یہاں کیا ہے، ہر کام کرائے پہ کرانے کا چکر رہتا ہے، یہ دین نہیں ہے بھائی۔
اللہ کا شکر ہے. اچھا بعض ایسے لوگ ہیں جن کے یہاں نماز بھی کرائے پہ پڑھائی جاتی ہے، وہ مسلمان ہی ہیں، وہ ان کے یہاں نماز کا حساب ہے، دیکھ میرے ذمے 50 نماز رہ گئی ہے، فرصت نہیں ہے، تو ایسا کر پیسے لے لے پڑھ دے. ان کیا چلتا ہے ایک دوسرے کی نماز، اپنے ایسا بالکل نہیں چلتا. تو حقیقت یہ ہے کہ پوری سورۃ البقرہ کو اگر آدمی طریقے سے بیٹھ کر تلاوت کرے تو وہ الحمدللہ 1 گھنٹے کے اندر اندر ہو جاتی ہے. تو نکالو نا 1 گھنٹہ، ایک دن میں 1 گھنٹہ نکالو اور اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھو. اب اس میں بھی حافظ جی کو لگا دیے، حافظ صاحب ایسا کرنا 50 روپے روز لو اور آ کے سورہ بقرہ پڑھو. ارے حافظ صاحب سورہ بقرہ پڑھیں گے، اللہ کرے وہ سورہ بقرہ کے اثرات وہاں مرتب ہو، مگر وہ بھی دیکھے گا نا آصف بھی کہ ملا جی کو جس کو ضرورت ہے وہ تو آ ہی نہیں رہا، پڑھے دوسرے ملا کو بھیج دیا، میں جاتا ہی نہیں، میں کونے میں گھس جاتا ہوں جا کے. یہ سب کام کرائے سے مت کرایا کرو. بہرحال آئیں ان آیات بینات کی طرف. پہلی آیت میں فرمایا کہ جو کچھ آسمان و زمین میں سب اللہ کا ہے. ایک مومن کے ایمان کا جز ہے یہ کہ زمین و آسمان. اچھا جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، تو اس کا مطلب پوری کائنات ہوتی ہے. اس کے پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا آسمان اور جو کچھ آسمان کے اوپر ہے، زمین اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے، اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان میں ہے. اس سے مراد پوری وہ کائنات جس کو اللہ نے پیدا فرمایا وہ سب ہو، اس سے مراد ہوتی ہے. فرمایا اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. جو کچھ تمہارے دل میں ہے، دل میں چاہے تم اسے ظاہر کرو یا اسے چھپا کے رکھو، اللہ اس کا حساب لے گا. جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو مفسرین فرماتے ہیں حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بہت پریشان ہوا، اس لیے کہ دل جو ہے، دل آدمی کا، یہ تو مختلف خیالات آتے جاتے رہتے ہیں، یہ خیالات کی گزرگاہ ہے. دل جو ہے یہ خیالات کی گزرگاہ ہے، اور بہت سے خیالات ایسے آتے ہیں جو آدمی لانا نہیں چاہتا، اس کے بعد بھی آ جاتے ہیں. ایسے خیالات بھی آتے ہیں جس کا آدمی کو لانے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا. اب صحابہ بہت پریشان ہو گئے، یا اللہ دل کے سارے خیالات پر اگر حساب لیا جائے گا تو پھر تو ہم بچ ہی نہیں سکیں گے. خیالات تو معلوم نہیں کیسے کیسے آتے جاتے رہتے ہیں. عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم تو بڑا بھاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی تھی، آپ نے فرمایا خاموش رہو، جو اللہ کا حکم ہے اسے سنو اور سمینا و آتانا کو اختیار کرو. پروردگار ہم نے سن لیا اور آپ کی بات مان لی، آپ کا جو حکم ہے اس کو ہم نے مان لیا، بس اتنا کہو، انشاءاللہ اللہ آسانی کا معاملہ فرما دے. وہ عالم الغیب والشہادہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ سب کے سب ان کو معلوم ہیں. صحابہ کا یہ سوال بھی ان کو معلوم، وہ جانتے ہیں کہ صحابہ پر کیا گزر رہی ہے. اور اس کے بعد تیسری نمبر کی آیت میں اس مسئلے کو میرا تعالیٰ نے حل فرما دیا. اب یہاں پر فرمائے فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. جس کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے، جس کے لیے چاہیں گے عذاب دیں گے. اب حدیث شریف کی روشنی میں خیالات کے بارے میں سمجھ لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ خیالات جن کے آنے جانے میں تمہارا کوئی دخل نہیں ہے اس پر تم سے کوئی محاسبہ نہیں ہوگا. دو باتیں ارشاد فرمائیں. بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ایسے خیالات جو جب تک تم اپنی زبان سے اس کو بولو نہیں، جب تک اپنی زبان سے بولو نہیں، یا جب تک تم اس پر عمل پیرا نہ ہو، ایسے سارے خیالات اللہ نے میری امت کو معاف فرما دی. خیال آتا جاتا رہتا ہے لیکن اپنی زبان. اب علماء نے اس کی تشریح فرمائی، اس کی
تشریف فرمائی کہ یہ معاملہ جو ہے یہ دنیا کے معاملات میں، آخرت کے معاملے میں نہیں، دنیا کے معاملات میں مثلاً کسی سے کوئی خریدی بکری کرنا ہے، دل میں خیال آیا کہ میں اس سے فلاں چیز اس کو بیچ دوں گا، تو بیچنے کے لیے بولنا پڑے گا نا، بھائی میں یہ آپ کو بیچ رہا ہوں، آپ اتنی قیمت دو۔ اسی طرح سے کوئی چیز کسی کو ہیبہ کرنا ہے، ہیبہ کرنا ہے نا، کسی کو بخش دینا، میں لے لو، یہ تم لے لو، زندگی بھر خیال رہے کہ میں فلاں چیز جو ہے وہ اپنے فلاں شخص کو ہیبہ کروں گا، کچھ نہیں ہوگا۔ زبان سے کہو گے تو ہیبہ کا عمل ہو جائے گا، وہ چیز اس کی ہو جائے گی، اس کو اس کا قبضہ بھی دینا پڑے گا۔ اسی طرح طلاق کا لفظ جو ہے، دل میں اگر معاذ اللہ طلاق کا خیال آ رہا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، لیکن طلاق کا لفظ جہاں زبان سے ادا کیا یہ طلاق پڑ گئی۔ تو خیالات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پر اللہ نے خیالات کو اس وقت تک معاف رکھا ہے جب تک اسے زبان سے ادا نہ کیا جائے یا جب تک اس پر عمل پیرا نہ ہو جائے۔ اب باقی خیالات اگر برے خیالات آتے ہیں تو وہ دعا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جملہ جو یہ اصل میں دعا، یہ کیا کہلاتی ہے؟ استعاذہ۔ استعاذہ کا مطلب پناہ چاہنا، جیسے استغفار کا مطلب مغفرت چاہنا، اس طرح استعاذہ کا مطلب پناہ چاہنا، اللہ کی پناہ میں۔ برے خیالات جو آتے ہیں وہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، وہ ان برے خیالات اور وسوسے ڈال کر آپ کے سکون کو برہم کرنا چاہتا ہے۔ عبادات میں جو اللہ نے آپ کو دھیان لگانے کا جو موقع ہوتا ہے، آپ کے اس لگے ہوئے دھیان کو ڈسٹرب کرنے کے لیے، اس کو منتشر کرنے کے لیے وہ عجیب و غریب خیالات لاتا رہتا ہے۔ دوسری بات اس کے ساتھ ہی وہ حدیث شریف بھی خیال رکھو جس میں اللہ عز و جل نے یہ بات فرمائی۔ حدیث شریف ہے، آیت قرآنی نہیں ہے، ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قدسی۔ حدیث قدسی میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اس لیے ہمیشہ اللہ کی ذات سے خوش گمان رہو تاکہ تمہارے ساتھ معاملے جو ہوں وہ تمہاری خوش گمانی کے اعتبار سے ہوں۔ مثلا میں آپ سے عرض کروں، دیکھو ایک کہاوت ہے، جہاں جتنی محبت ہوتی ہے وہاں اتنا شک شبہ ہوتا ہے، جہاں جتنی محبت ہوتی ہے وہاں اتنا شک شبہ ہوتا ہے، ایک کہاوت ہے یہ۔ کوئی شخص بیمار پڑا ہوا ہے، اب ظاہر ہے جب یہ بیمار ہے تو اس کے لیے دو میں سے کوئی ایک شکل ہوگی، یا تو اللہ اس کو شفا عطا فرما دیں گے، اور یا تو اگر اللہ نے اس کو اپنے پاس بلانے کا فیصلہ فرمایا تو اپنے پاس بلا لیں گے۔ دونوں حالت میں مومن کا نقصان ہے نہیں۔ مومن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کا بھی عجیب حال ہے، مومن کبھی نقصان میں نہیں رہتا، ہمیشہ خیال رکھو۔ ایمان اللہ کی وہ عطا ہے، وہ دین ہے کہ اس ایمان کی وجہ سے مومن ایک ایسا سودا کر لیتا ہے اپنے رب کے ساتھ جس میں اس کو کبھی خسارہ اور نقصان ہونے ہی نہیں۔ اب یہ مریض جو ہے یا تو یہ شفا پا جائے گا اللہ کے حکم سے، یا تو اللہ کی بارگاہ میں چلا جائے گا۔ شفا پایا تو بھی خیریت، اس کو نیک اعمال کا موقع ملے گا، اور اگر اللہ کی بارگاہ میں گیا بھی تو قبر ہمیں دکھائی دیتی ہے چھوٹا سا گڑھا، لیکن وہ تو جنت کے باغ میں سے ایک باغ بھی تو ہے۔ وہاں اس کے بعد پھر جنت کی کھڑکیاں بھی تو کھلنے والی ہیں، معمولی نعمتیں ہیں یہ اس دنیا میں رہتے ہوئے، تو اگر قبر میں گیا تو اس کو یہ سب ملے گا۔ اب اس کے بارے میں جب خیال آیا اس بیمار کا تو بس ایک ہی خیال ہے، مرتا تو نہیں۔ کیوں ایسا سوچتے ہو؟ یہ بدگمانی کیوں کرتے ہو؟ جو موت کا مالک ہے وہی حیات کا مالک ہے، جو مرض کا مالک ہے وہی شفا کا مالک ہے، تم اپنے رب سے خوشگمان کیوں نہیں رہتے؟ یہ گمان کیوں نہیں کرتے میرا اللہ اس کو شفا عطا فرما دے، میرا اللہ اس کو اٹھا کر کھڑا کر دے گا،
جب رب کائنات نے فرمایا میں بندے کی گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، ہمیشہ مسلمانوں اپنے رب سے خوش گمان رہا کرو، اس لیے کہ ساری نعمتیں اور ساری برکتیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی، ساری برکتیں اس اللہ کے لیے جس نے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ اب فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب اگلی آیت جو آ رہی ہے 285 نمبر کی، اس میں ایمانیات ہیں۔ اس آیت کو پڑھنے، اس کا ترجمہ کرنے اور اس کی تھوڑی سی تشریح کے پہلے ایک بات یاد دلانا، یہ سورۃ شریفہ سورۃ البقرہ شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ سورۃ البقرہ شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون، اور الذین یؤمنون کے بعد پورے ایمانیات کو اللہ نے بیان فرمایا، ٹھیک ہے؟ یعنی سورۃ شریفہ شروع ہوئی ایمانیات سے، اور آخری سے پہلی آیت یہ بھی ایمانیات کی۔ اس کا معنی اس سورۃ شریفہ کے دونوں طرف سے جو مضمون ملتا ہے وہ ایمان کا ملتا ہے۔ اب درمیانے صورت میں قرآن کے احکام کا بڑا حصہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان فرما دیا۔ اس میں نماز ہے، اس میں روزہ ہے، اس میں حج ہے، اس میں زکوٰۃ ہے، اس میں صدقات ہے، اس میں معاملات ہے، اس میں سود کی حرمت ہے، اس میں نکاح کے احکام ہیں، اس میں طلاق کے احکام ہیں، میراث کی، چونکہ سورہ نساء نہیں نازل ہوئی تھی اس لیے میراث کے ابتدائی احکام اس سورۃ شریفہ میں ہیں۔ سارے احکام قریب اس کا خلاصہ اس سورۃ شریفہ میں رب نے بیان فرمایا، اور اس کے بعد دونوں طرف جس مضمون کو بیان کیا وہ ایمانیات۔ اس سے ایک قرآن شریف کا پڑھنے والا یہ انداز کر سکتا ہے کہ رب کائنات کے نزدیک ایمان کتنا اہم ترین چیز ہے، کہ یہ سارے معاملات جو میں نے بیان کیے ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، معاملات بھی ہیں، سب کچھ ہے، مگر یہ سب کے سب اس وقت میری بارگاہ میں قبول ہوں گے جب تیرا ایمان درست ہو۔ اس سے آپ انداز فرمائیں کہ ایمان کی درستگی یہ مومن کے لیے کتنا اہم ترین کام ہے۔ آج ہی جن لوگوں نے جمعہ کا بیان سنا ہوگا، آج جمعے کے بیان میں میں نے صرف ایک مہینہ کون سا چلا، مہینہ جو ہے وہ ربیع الاخر ہے۔ مہینے کا نام کیا ہے؟ ربیع الاخر۔ اب یہ ربیع الاخر آپ کا گزرا، جمادی الاول، جمادی الاخر، اور اس کے بعد رجب، شعبان، 4 مہینے پیچھے بچتے ہیں، رمضان کی آمد ہو جاتی ہے۔ ارے اس مہینے میں اللہ کے ایک نیک بندے کا نام لے کر مسلمان جو مشرکانہ حرکتیں کرتے ہیں، میں نے واضح طور پر جمعے کی تقریر میں کہا اللہ کے سوا کسی کے پاس کچھ نہیں ہے۔ قرآن نے فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اس اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے دعائیں کرتے ہو، وہ کوئی ہو، وہ فرشتہ ہو، وہ ولی ہو، وہ کوئی اللہ کی مخلوق ہو، جن سے تم اللہ کے سوا کے دعا کرتے ہو، ما یملکون من قطمیر، ان کا حال یہ ہے کہ وہ کھجور کے باریک سے چھلکے پر بھی ان کا اختیار نہیں چلتا، اس کے بھی مالک نہیں ہیں، اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ کیوں قرآن نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں فقیر ہو اور وہی اکیلا اپنی ذات میں غنی اور حمید ہے۔ دعائے غیر اللہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اور یہ کھلا شرک۔ اس قرآن نے فتویٰ دیا کہ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامت یکفرون بشرککم، اور قیامت کے دن تم جن سے دعا کرو گے وہ تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے۔
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ۔ تو میرے بھائیو عرض یہ کرنی تھی کہ ایمانیات کے بارے میں، خود اپنے بارے میں، اپنے اہل خانہ کے بارے میں، اپنے بال بچوں کے بارے میں، اپنے احباب کے بارے میں، اور جن لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں ان سب کے بارے میں سب سے زیادہ سینسٹیو مضمون جو دین میں ہے وہ ایمانیات ہے۔ اس کے علاوہ اعمال جو ہے، اعمال کی قبولیت کی بنیادی شرط ایمان ہے، اور اللہ نہ کرے کہ اعمال کا بہت بڑا ذخیرہ ہو اور آدمی ایمانیات میں دھوکہ کھا گیا، بات نہیں بنے گی۔ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے کے سارے ایمان والے اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیہ، جو نازل کیا گیا ہے، الیہ میں ہا کی ضمیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا ہے، ایمان کی بنیاد یہ ہے۔ مجھے بتاؤ، رب کائنات یہ فرمائے کہ ایمان کی بنیاد وہ ہے جو میں نے اپنے نبی پہ نازل فرمایا۔ اب اس کتاب کو اگر تم زندگی سے ہٹا دو گے تو ایمان کی عمارت کس چیز پہ کھڑا کرو گے میرے بھائی؟ سوچنے جیسی بات ہے نا۔ اسی بات کو قرآن نے دوسرے مقام پہ فرمایا، قل، اپنے نبی سے فرمایا، قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، آپ یہ فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس پر ایمان رکھتا ہوں جو میرے اللہ نے کتاب میں نازل فرمایا ہے۔ کوئی پوچھے تمہارا ایمان فلانے مولانا پر ہے کیا، فلانے مدرسے پر ہے کیا، فلانے پیر صاحب پر ہے کیا؟ ارے یہ سب کو اپنے گھر میں رکھ۔ قرآن فرما رہا ہے ایمان کی بنیاد وہ جو اللہ نے اپنے کتاب میں نازل فرمایا، اور پھر ان عنوانات کو بیان فرمایا، کل آمن باللہ، سب کے سب ایمان رکھتے اللہ پر، اللہ کی ذات پر۔ دیکھو یہ بات تو الحمدللہ ہر وہ شخص جس کو اللہ نے قرآن شریف کو ترجمے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی وہ جانتا ہے اللہ کیسا ہے۔ اللہ، قرآن نے جگہ فرمایا کہ حضرت حق کے بارے میں، اللہ کے بارے میں کسی خبر والے سے پوچھو کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں کسی خبر والے۔ اور پھر وہ آیت جو میں نے آپ کو سورہ فاطر کی پڑھ کے سنایا، اس میں رب نے فرمایا وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ اپنا تعارف میں کیسا ہوں، میں میرے بندو میں کیسا ہوں، اللہ نے اپنا تعارف ارشاد فرمایا۔ وہ اللہ جس کو ہم اللہ کی کتاب کی روشنی میں پہچانیں گے، اس اللہ پر، اس کی ذات و صفات پر ایمان لانا۔ اس کی ذات یہ، وہ اپنے ذات کے اعتبار سے اکیلا اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی اکیلا۔ آدمی پھنستا ہے صفات میں، آدمی اللہ واحد اللہ واحد اللہ واحد جم جم کے بولے گا اللہ واحد، تو اللہ جب واحد ہے تو اپنی ساری صفات میں بھی تو واحد ہونا چاہیے۔ پھر دعا کے لیے غیر اللہ کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ قرآن نے ایک سوال کیا، اس سوال کو آپ یاد رکھ لیجئے گا۔ فرمایا اللہ الذی خلق وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون۔ تمہارے رب نے یہ فرمایا، وقال اللہ، انداز دیکھو آیت شریفہ کا، اللہ یہ فرماتا ہے کہ دو معبود مت بناؤ۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین، اللہ یہ فرماتا ہے کہ دو معبود مت بناؤ۔ انما هو الہ واحد، وہ اکیلا معبود ہے۔ وَفَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، صرف مجھ سے ڈرتے رہو۔ اب آیت کا اگلا حصہ ذرا ایک سوال ہے، آپ سے بھی ہے، مجھ سے بھی ہے، پورے امت مسلمہ سے ہے۔ فرمایا فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، وَلَهُ
جس سے رکوع شروع ہوا تھا، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اسی کا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے، اور وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور ہر چیز پر صرف اسی کا حکم چلتا ہے۔ اب قرآن نے پوچھا کہ جب یہ تمہارا ایمان ہے کہ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، تو پھر اللہ کے غیر سے تم ڈرتے کیسے ہو؟ جب تمہارا یہ یقین اور ایمان ہے کہ صرف اللہ ہی اکیلا ہر چیز کا مالک ہے، اسی کا حکم ہر چیز پر نازل چلتا ہے، تو تم پھر اللہ کے غیر سے ڈرتے کیوں؟ اس کا معنی یہ کہ اگر اللہ کے غیر کا ڈر ہمارے دل میں بیٹھا ہے تو معاذ اللہ ہمارے ایمان میں کمی ہے کہ جب ہر چیز پہ اللہ کا حکم چلتا ہے، ارے یہ جو میرا دشمن ہے نا، یہ میرا دشمن بھی مجھے نقصان پہنچانے کے لیے بھی میرے اللہ کے امر کا محتاج ہے، جب تک اس کا امر نہیں ہوگا میرا دشمن بھی مجھے نقصان نہیں پہنچائے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا فَإِيَّاهُ فَارْهَبُونَ، پھر وہ آیت کا وہ حصہ لیا رضا، پھر اللہ کے غیر سے ڈرتے کیوں؟ وہ آیت اب یہاں فرمایا کہ سب کے سب ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، وہ ملائکتی اس کے فرشتوں پر۔ فرشتے جو ہیں یہ نورانی مخلوق ہیں، فرشتے نورانی مخلوق ہیں، یہ اللہ کی ذات کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں قرآن سے پوچھو اس کی حقیقت کیا ہے۔ یہ فرشتے جو ہیں ان کی صفت قرآن نے بیان فرمائی کہ ان کو جو حکم دے دیا جاتا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا جاتا ہے اس میں ذرا نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا جائے اتنا کر ڈالتے ہیں، نافرمانی ان کی فطرت میں نہیں ہے۔ فرشتے جو ہیں وہ یونٹ ہیں، یونٹ، ان کا نسل اور خاندان نہیں ہوتے کہ وہ جبریل کسی کے ماموں ہوں گے، وہ فلاں کسی کے خالو ہوں گے، ایسا کچھ نہیں رہتا۔ ہر فرشتے کو اللہ نے انفرادی طور پر پیدا کیا ہے، اپنے امر سے، اپنے امر سے ہر فرشتے کو اللہ نے انفرادی طور پر پیدا کیا۔ جیسے جنات اور انسان کی نسل ہوتی ہے ویسے فرشتوں کی کوئی نسل نہیں ہوتی۔ ان کی عمریں حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ بعض ایسے فرشتے ہیں جن کو اللہ نے اس دن تخلیق فرمایا جس دن کائنات کو تخلیق فرمایا تھا، اور پھر ان کو جس بھی کیفیت میں رکھ دیا، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، ویسے کھڑا ہے فرشتہ۔ جب سور پھونکا جائے گا، جب یہ فنا کا سور پھونکا جائے گا تو وہ سارے فرشتے جو کائنات کی عمر کے برابر، جن کو اللہ نے عمریں دیں اور اس پوری عمر میں انہوں نے ایک لمحے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتے ہوئے حاضر ہوں گے، اے اللہ عبادت کا حق ادا نہیں ہوا، اے اللہ عبادت کا حق ادا نہیں ہوا۔ ہماری سوچ دیکھو، 2 رکعت نماز پڑھ کے کتنے موٹے ہو جاتے ہیں ہم۔ فرشتے کائنات کی عمر کے برابر عبادت کر کے بھی وہ کہیں گے کہ یہ حق ادا نہیں ہوا۔ وہ کتبی، اور اس کی ساری کتابوں پر، وہ رسولی، اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق، دیکھو جیسے اللہ کے رسولوں کو رسول ماننا ضروری ہے، اسی طرح معاذ اللہ کسی بھی غیر رسول یا نبی کو اگر خدا نخواستہ کوئی نبی یا رسول مان لے تو یہ بھی کفر ہے، یہ بھی کفر ہے۔ ابھی وہ ایک فتنہ کھڑا ہوا نا اورنگ آباد سے، شکیل بن حنیف والا، ایسے فتنے کھڑے ہوتے ہی رہتے ہیں، یہ خوب خیال رکھیں۔ وہ رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسل، ہم رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ اس لیے کہ جب یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی مدینہ طیبہ میں تو وہاں 2 چمپئن موجود تھے۔ کون چمپئن تھے؟ یہودی، نصرانی۔ یہودی جو تھے وہ جناب موسیٰ کلیم اللہ کو تو اللہ کا نبی مانتے تھے، جناب عیسیٰ روح اللہ پر ایمان لانے کو تیار نہیں تھے۔
آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بشارتیں جناب موسیٰ نے بھی دی تھیں اور جناب عیسیٰ نے بھی دی تھی، اس نبی کو بھی ماننے کو تیار نہیں۔ اسی طرح یہودی نصرانی جو تھے وہ جناب عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے، جناب موسیٰ پر ایمان تھا۔ ایمان والا سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی آخر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات عالی تک وہ پورا سلسلہ نبوت و رسالت، اس میں اللہ نے جس کو اپنا نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر اس سلسلے میں کسی ایک کا انکار کیا جائے اس پورے سلسلے کا انکار لازم آتا ہے۔ ایمان والوں کی صفت کیا ہے؟ ایک کو مانا ایک کو نہیں مانا، یہ ہمارے نبی ہیں، یہ تیرے نبی ہیں، نہیں، سارے انبیاء کے ہاں، مگر ہمیں الحمدللہ یہ بھی معلوم ہے کہ ہم سارے انبیاء پر ایمان رکھیں، ان کی دی ہوئی کتابوں پر جو اللہ نے ان کو دیا اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد ان انبیاء کی شریعت اللہ نے منسوخ کر دی۔ شریعت کے اعتبار سے اگر کوئی چیز قابل عمل ہو سکتی ہے تو وہ صرف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت ہے۔ نہ شریعت موسوی چلے گی، نہ شریعت عیسوی چلے گی، کوئی شریعت نہیں چلے گی، صرف شریعت محمد الرسول اللہ چلے گی۔ اس کے بعد فرمایا، وہ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسول وقالوا سمعنا واطعنا، اور ایمان والوں کا قول کیا ہوتا ہے؟ جو اللہ کا حکم ہے حضور سن لیا، مان لیا۔ یہ ہمیشہ اپنی زندگی کا وطیرہ بناؤ۔ ایمان والے کی صفت رب تعالیٰ میں قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور مان لیا۔ غفرانک، یہ لفظ ایک ہی، غفرانک، آپ کی مغفرت، غفرانک آپ کی مغفرت، ربنا اے ہمارے رب، وإلیک المصیر، اور لوٹ کر تو آپ ہی کی بارگاہ میں آنا ہے۔ کتنا مرم ہے ان الفاظ میں جو اللہ نے ہمیں سکھلائے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اصول بیان فرماتے ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ وہ جو آیت شریفہ نازل ہوئی تھی کہ جو بھی خیال آئے گا اس کے بارے میں حساب لیا جائے گا، حضرات صحابہ گھبرا گئے تھے۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس پر، کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کا معنی یہ کہ صرف اتنے کام کے لیے یہ ذمہ دار قرار دیا جائے گا جس کام کو اس نے اپنے ارادے اور اپنی نیت سے کیا، اور ایسی چیز جو اس کے بغیر کسی ارادے کے وقوع پذیر ہو جائے اس کے لیے اس کی ذمہ داری نہیں۔ اب خیال آ رہا ہے جا رہا ہے، یہ لا نہیں رہا۔ ایک خیال وہ تو جو لایا جاتا ہے، ایک خیال وہ جو لایا جاتا ہے پھر اس سے مزہ لیا جاتا ہے، نہیں، یہ خیال لا نہیں رہا ہے، خیال آیا اور گزر گیا۔ رب نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو بھی اس کی وسعت اور اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بنا۔ اسلام کے فرائض، نماز اور روزہ، یہ ایسے فرائض ہیں ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے، لیکن باقی زکوٰۃ اور حج سب پر فرض نہیں ہے۔ اس کے بعد آدمی کو اعمال کے کرنے کے لیے اس کی عقل جگہ پر ہونا چاہیے۔ اس کے پہلے میں نے کئی مرتبہ یہ بات آپ کو بتایا ہے کہ اسلامی احکام لاگو ہوتے ہیں اس آدمی پر جس کی عقل جگہ پر ہو۔ اگر آدمی کی عقل میں فطور ہو جائے، وہ پاگل ہو جائے، اس کو جنون ہو جائے، اس پر کوئی احکام شریعت نہیں رکھتا۔ اس حالت میں نہ اس کا کوئی نکاح کر سکتا، نہ وہ اگر اپنی بیوی کو طلاق بھی دیتے، پاگل آدمی، اس کی طلاق بھی نہیں ہوگی، اس سے کوئی اس کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا جا سکتا، عقل ہی نہیں ہے اس کو۔ پھر اس کو بالغ ہونا ضروری ہے۔ نابالغ جو ہے اس پر احکام شریعت کا نفوذ نہیں ہوتا۔ سارے احکام کب لگتے ہیں؟ بالغ ہونے کے بعد۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کہ پہلے اس میں وہ صلاحیتیں ہونی چاہیے
جو اللہ کے احکام کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے ضروری ہیں، اور اگر وہ صلاحیتیں اس میں نہیں ہیں تو ان احکام کا نفاذ ان پر سرے سے ہوتا ہی نہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ اب آدمی زبردستی اپنے اوپر غیر ضروری چیزیں لاد لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ عرب کے گرمی، وہاں کا موسم اور آج سے 1500 سال پہلے کا ایک شخص جو ہے وہ اپنے سینے کے بل گھسٹتا ہوا بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو کیا ہوا؟ اس کو کیا ہوا؟ پوچھا کیا کیوں؟ تو ایسے زمین کے گھسٹتے گھسٹتے کیوں جا رہا ہے؟ میں نے ایسی نظر مان لی تھی کہ میں بیت اللہ تک اپنے پیٹ کے بل گھسٹتے گھسٹتے جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اس کو بولو اٹھ اٹھ، سواری پہ سوار ہو، اور تیری اتنی محنت کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا غیر ضروری کام کرتے ہو یار؟ اللہ نے جو چیز ہمارے لیے نہیں ضروری قرار دی زبردستی اس کو اپنے پر کیوں لانا؟ آسان دین، جتنی اللہ نے مجھے وسعت عطا فرمائی ہے، ہماری گردن پھنسی وہاں جہاں ہم اپنی وسعت کے باہر پیر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری گردن پھنس جاتی ہے، اس کی ہم ذمہ دار ہیں نا، دین تھوڑی ذمہ دار ہے۔ اب آگے کا مضمون فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ اس کو مکلف نہیں بناتا، اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے جو اس نے کمایا اور اسی پر جو اس نے کمایا، دیکھو لہا اور علیہا، اسی کے لیے جو اس نے کمایا، کوئی نیکی کرا اس کو ملے گی، وعلیہا ما اکتسبت، اور کوئی گناہ کیا اس کا وبال بھی اسی پہ پڑے گا۔ یہاں پر جس شخص نے گناہ کیا، جس شخص نے کوئی جرم کیا، اس شخص کے سوا کسی کو اس کا ذمہ دار قرار نہیں دیا جاتا، یہ خوب سمجھ۔ ہاں مگر ایک اور قانون ہے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی نیکی یا برائی کے لیے اگر آدمی کسی کے نیکی اور برائی کے کرنے نہ کرنے کا اگر سبب بنتا ہے تو پھر اس کے کام میں اس کو بھی حصہ دے دیا جاتا ہے۔ اس کے کہنے سے اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کا اس کو تو پورا اجر دیا جاتا ہے، رب تعالیٰ اس کو بھی اجر و ثواب دیتے ہیں، اور اگر کسی گناہ کا یہ مرتکب ہوتا ہے کسی کے گناہ کی وجہ سے، اس کو تو اس کا پورا گناہ ملتا ہی ملتا ہے، اس کے گناہ کا حصہ بھی اس پر جاتا ہے، یہ ہے۔ لیکن ویسے اپنے انفرادی اعمال کے اعتبار سے آدمی مکمل آزاد ہے۔ میرے اعمال کا کوئی بوجھ میری اولاد پر نہیں، اور میری اولاد کے اعمال کا کوئی فائدہ مجھے نہیں، اس لیے ہر آدمی، جیسے قرآن نے کہا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے اعمال کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے۔ ایک ایک شخص جو ہے وہ رب کائنات کی بارگاہ میں اپنے اعمال کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے۔ پھر آگے فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے رب نہ ہم سے حساب لیجئے گا، نہ مواخذہ کیجئے گا اگر ہم کچھ بھول جائیں یا کہیں ہم سے خطا ہو جائے، جس کو بھول چوک بولتے ہیں۔ اس کی تشریح پہلے ہو چکی ہے، بھول الگ ہے، چوک الگ ہے، اس کے بارے میں ہم سے نہ پوچھیے۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ویسے بوجھ ہم پہ نہ ڈالیے گا جیسے بوجھ آپ نے پچھلی قوموں پر ڈالے تھے، پچھلی امتوں پر ڈالے تھے۔ ان کے احکام جو تھے ہمارے مقابلے میں بہت ہی سخت تھے، بہت ہی سخت۔ اب موقع نہیں ہے کہ اس کی انشاءاللہ اور کبھی کوئی موقع ہوگا تو اس کو عرض کریں گے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، پروردگارا ہم پر ایسا کوئی بوجھ نہ ڈالیے گا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ واعف عنا، اس کا سیدھا ترجمہ معاف کر دیجئے ہمیں، آسانی کا معاملہ فرمائیے ہم سے۔ واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ ورحمنا، رحم فرما دیجئے ہم پر۔ انت مولانا، آپ ہی ہمارے ولی ہیں، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، آپ ہی ہمارے سرپرست ہیں،
آپ ہی ہمارا سہارا ہیں۔ کیا الفاظ ہیں، کیا الفاظ ہیں۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری بھرپور مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ کا شکر ہے کہ سورہ بقرہ اللہ نے مکمل کروایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی ہمیں اور آپ کو اور پوری امت کو سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ ہمیں اپنی کتاب سمجھا دے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک النبی الامی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کی مغفرت فرما دے۔ اللہ پوری امت مسلمہ کے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اللہ پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ جن کی روزی میں تنگی ہے ان کو ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب والی روزی عطا فرما دے۔ اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما دے۔ اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما دے۔ اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما دے۔ اے اللہ سامنے والا دشمن چاہے جتنا بھی طاقتور ہو، اے اللہ تو نے ہمیشہ وقت کے فرعونوں کو اور وقت کے نمرودوں کو بے نام و نشان کیا۔ اے اللہ یہ بھی اس وقت کے فرعون ہیں، اے اللہ ان کو بھی بے نام و نشان فرما دے۔ اے اللہ ان کے وجود کو مٹا دے۔ اے اللہ انہیں معلوم ہو جائے کہ اس کائنات پر ان کی نہیں بلکہ ان سب کے پروردگار کی حکومت ہے۔ اے اللہ اہل فلسطین کی بھرپور مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔